اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ جو پیمبر کے گھرانے کا اجالا وہ حسین، اور جس کو چکی پیس کے زہرا نے پالا وہ حسین۔ دنیا انقلاب کے بانی حسین ہیں، اور انسانیت کی زندہ نشانی حسین ہیں۔ گفتگو جو چل رہی ہے سلسلہ وار اہل بیت کے فضائل، اور اہل بیت میں تمام ازواج مطہرات ہیں۔ ازواج مطہرات کا مطلب اے نانا دادا ٹھیک سے بیٹھ۔ ازواج مطہرات میں رسول کی جتنی بیویاں ہیں، رسول کی 11 بیویاں تھیں ازواج مطہرات، اور سب اہل بیت میں لیکن خصوصی طور پر جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو اس میں حضرت علی کا نام آتا ہے، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، یہ 4 خصوصی طور پر۔ اور انہی 4 نفوس قدسیہ کو اپنی کملی کے اندر لے کر ہمارے نبی نے دعائیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی کا تذکرہ 2 دن آپ نے سنا، بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ بہت سارے پہلو جو ہیں اگر وہ ہم بیان کریں گے تو پھر ہم کربلا تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ آج خاتون جنت رسول کی لاڈلی بیٹی مولا علی کی زوجہ، شریک زندگی، اور سرکار سیدنا حسنین کریمین کی ماں۔ اس لیے میں اکثر میلادوں میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل کی مائیں حسین جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ آج کل کی اس دور کی مائیں حسین جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جیسا بیٹا پیدا کرنے کے لیے فاطمہ جیسی ماں کا ہونا ضروری ہے، اور فاطمہ جیسی ماں نہیں ہوگی تو حسین جیسا بیٹا نہیں ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں آنے والے بہت سارے کیسے آئے، میں نے کیسے کسی نے اس میں کہا کہ ہم خدا ہیں، کسی نے دعویٰ کر دیا کہ ہم خدا ہیں، انا ربکم الاعلی، اور کسی نے کہا کہ بھائی ہم نبی ہیں۔ اس لیے کہ خدا کا دعویٰ کیا تو اس کو بندہ ملا، نبی کا دعویٰ کیا تو اس کو امت مل گئی۔ لیکن آج تک کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ یہ کہے کہ ہم حسین ہیں۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم حسین ہیں، اس لیے کہ اتنی بات تو وہ جانتا ہے کہ اگر ہم کہہ دیں گے کہ حسین ہے
تو اپنے بچوں کو کٹانا پڑے گا، کربلا جانا پڑے گا، اپنی بہنوں کو بے پردہ گھمانا پڑے گا، اپنی قربانی دینی پڑے گی، اپنا خون بہانا پڑے گا۔ اس لیے آج تک کسی ماں کے لال میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ کہے کہ میں حسین ہوں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اس امام حسین اور حسنین کریمین کی ماں حضرت فاطمہ خاتون جنت کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے۔ کیا مطلب؟ حور کو کبھی حیض نہیں آیا، حور کو، اور آئے گا بھی کیسے؟ اس لیے کہ حور تو جنت میں رہتی ہے اور حیض ایک ناپاک چیز ہے اور جنت پاک ہے، اس لیے پاک جگہ پر کسی ناپاکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جتنی جنت کی حوریں ہیں ان کو حیض نہیں ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں میری فاطمہ انسانی حور ہے۔ اتنا جب نبی نے کہا تو کائنات میں اس زمین پر ایک ہی عورت فاطمہ زہرا ہے جس کو کبھی حیض نہیں آیا، کبھی نفاس نہیں آیا۔ آپ اندازہ کرو حیض آنے کے بعد عورت جتنے دنوں تک اس پیریڈ میں رہے گی اس پر نماز نہیں ہے، نماز بالکل معاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 5 دن اگر رہی تو 5 دن نماز پڑھنا پڑے گا، نماز نہیں پڑھنا۔ لیکن اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ایسا ہو گیا تو رمضان کا روزہ قضا رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، رمضان کا کوئی روزہ قضا رکھنا ہوگا۔ تو یہ ایک ناپاک چیز ہے اور ایسے اتنے دنوں تک عورت کے اوپر سے نماز کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر قربان جاؤ اللہ کے پیارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا جب ان کے شکم مبارک سے امام حسن پیدا ہوئے تو چونکہ حیض کا خون تو پہلے ہی سے نہیں آ رہا تھا پاک، اور نفاس کا بھی خون بچہ ہونے کے بعد عورتوں پر 40 دن تک یہ پیریڈ رہتا ہے کہ اس کو نفاس کا بلڈ آ سکتا ہے۔ کسی کسی کو 10 دن میں ختم ہو جاتا ہے، کسی کا 20 دن میں ختم ہوتا ہے، کسی کا 1 مہینہ چلتا ہے۔ ادھر دیکھو کسی دن کا 1 مہینہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ فاطمہ زہرا خاتون جنت کو نہ حیض کا خون آیا نہ نفاس کا خون آیا۔ جب امام حسن پیدا ہوئے تو حضرت فاطمہ پہلے بھی پاک تھی اور امام حسن کے پیدا ہونے کے بعد بھی فاطمہ پاک ہے، اس لیے کہ بلڈ تو آیا ہی نہیں۔ اور اگر ایسے وقت میں ایسا اگر ہو گیا کہ مؤذن نے مسجد سے آذان شروع کر دیا، اگر ظہر کی آذان ہو رہی ہے تو فاطمہ زہرا اپنے بچے کی ولادت کے بعد کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتی ہے، فوراً اٹھتی ہے، وضو بناتی ہے، نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ گندگی کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو حضرت امام حسن کے بعد بھی فاطمہ کی نماز قضا نہیں ہے، امام حسین کی پیدائش کے بعد بھی فاطمہ کی نماز قضا نہیں ہے۔ جب ان حالات میں فاطمہ کی نماز قضا نہیں ہے تو اور کون سی عورتوں کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ نماز قضا ہو جائے؟ واہ رے خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، قربان ہے ان کی پاکیزہ
پاکیزگی پر، قربان ان کے تقدس پر، قربان ان کی جناب پرہیزگاری پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ فار پردہ کا یہ عالم اگر میری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، آپ جس انداز میں پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں مگر حضرت فاطمہ کے پردے کا اہتمام اللہ کر رہا ہے، اللہ فاطمہ کے پردے کا اہتمام کر رہا ہے۔ آپ دیکھو کچھ عیسائی آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کا کلمہ ہیں۔ تو عیسائی بگڑ گئے، غصے میں آ گئے۔ میں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ محمد عربی یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، محمد عربی یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو عیسائی بگڑ گئے، غصے میں آ گئے، کہا اے محمد عربی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو جائے؟ کہا اللہ اس پر قادر ہے، وہ تو حضرت عیسیٰ کی ماں موجود ہے مریم، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کرے، جیسا کہ حضرت آدم نبی جنا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جب ماننے کو تیار نہیں تھے تو حضرت جبریل امی قرآن کی آیت لے کر کے آ گئے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے مصطفیٰ اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو ایسا کرو کہ عیسائی سے مباہلہ کرو۔ مباہلہ کا مطلب ایک ہوتا ہے مناظرہ اور ایک ہوتا ہے مقابلہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق میدان میں آ جائیں اور اس کے بعد اللہ کو حاضر و ناظر کر کے وہ جناب قسم کھائیں اور ایک دوسرے پر لعنت کریں کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر اللہ کی لعنت، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر اللہ کی لعنت۔ تو اللہ کے نبی نے مباہلہ کی دعوت دی نجران کے عیسائیوں کو۔ سارے عیسائی آ گئے جناب مباہلہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن نے کہا اے میرے مصطفیٰ آپ ایسا کرو کہ ان کے بیٹوں کو بلاؤ اور آپ اپنے بیٹوں کو لے جاؤ، ان کی عورتوں کو بلاؤ اور آپ اپنی عورتوں کو لے جاؤ، اور وہ خود آئیں اور آپ بھی میدان میں آئیں اور پھر مباہلہ کریں، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، ایک دوسرے پر لعنت کریں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ میرے مصطفیٰ جب نکلے ہیں جناب اپنے بیٹوں کو لے کر کے، تو بیٹے میں کون ہیں؟ امام حسین گود میں ہیں، امام حسین گود میں ہیں اور امام حسن جناب انگلی تھامے ہوئے آ رہے ہیں۔ من اللہ کے پیارے نبی ہیں، امام حسین گود میں ہیں، امام حسن انگلی تھامے ہوئے ہیں، اور ٹھیک اس کے پیچھے حضرت مولا علی ہیں، مولا علی کے پیچھے حضرت فاطمہ خاتون جنت ہیں۔ یہ جناب اور قرآن نے کیا کہا کہ آپ اپنے بیٹوں کو لاؤ اور وہ اپنے بیٹوں کو لائیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے بیٹے کی جگہ پر امام حسین کا انتخاب کیا، امام حسن کا انتخاب کیا، اور اپنے جناب عورتوں کو اور کسی کو نہیں بلکہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کو لے کر کے آئے۔ مولا علی تھے مگر آنے کا انداز یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جا رہے ہیں، ٹھیک ان کو پیچھے مولا علی ہیں، ٹھیک ان کے پیچھے حضرت فاطمہ خاتون جنت ہیں۔ اب نبی کے جہاں قدم پاک پڑے ہیں اس نشان قدم پر مولا علی نے اپنے قدم کو رکھ دیا، اور بیچ میں حضرت فاطمہ زہرا تھی۔ تو جناب مولا نبی جب چل رہے ہیں تو ان کے نشان قدم پر فاطمہ زہرا نے اپنے
قدم کو رکھا، مانے ان کا نشان بھی اسی نشان پہ پڑا۔ مولا علی پیچھے تھے، جب وہ آگے بڑھے تو اسی نشان قدم پر اپنا قدم رکھا، مانے نیچے نبی کا قدم ہے، اوپر علی کا قدم ہے، بیچ میں فاطمہ زہرا کا قدم ہے، نشان قدم ہے۔ اللہ نے نہیں چاہا، اے میرے مصطفیٰ، ارے جس فاطمہ کو فرشتوں نے نہیں دیکھا اس فاطمہ کے پیر کے نشان کو کوئی دیکھے، اس لیے ہم نے یہ اہتمام کیا کہ آگے نبی کے نشان قدم رہیں اور اوپر میں اور نیچے میں علی کے نشان قدم رہیں، بیچ میں فاطمہ زہرا کے نشان قدم رہیں، تاکہ اوپر سے بھی پردہ کر دیا جائے اور نیچے سے بھی پردہ کر دیا جائے۔ کائنات میں نشان قدم فاطمہ کو بھی نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا، اور جب نشان قدم کو نہیں دیکھا تو فاطمہ کی صورت کو کوئی کیا دیکھے؟ وہ اہتمام اللہ نے کیا، نشان قدم کو پردے میں کیا۔ یہ حضرت فاطمہ کا پردہ تھا۔ آج کل کی ماں بہنیں بیٹیاں اگر واقعی آپ مسلمان ہیں، اگر واقعی آپ فاطمہ زہرا اور امام حسین کی ماننے والی ہیں تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پردے میں رہو، اگر ضرورتاً باہر بھی نکلو تو پردہ رہے، اس لیے کہ آپ بے پردہ رہتی ہو تو نہ جانے کتنے لوگوں کی نگاہیں آپ پر پڑتی ہیں، آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ چاہے کربلا جاؤ، کربلا جانا کوئی عبادت نہیں ہے کہ جانا ایک دم فرض ہے، جانا واجب ہے، بلکہ آپ کا پردہ میں رہنا فرض ہے، آپ کا پردے میں رہنا واجب ہے۔ کربلا جانا فرض نہیں ہے، کربلا جانا واجب نہیں ہے۔ یہ بات ہماری ماں بہنیں اور بیٹیاں اپنے دماغ میں گھسائیں کہ آپ پر پردہ فرض ہے، کربلا جانا فرض نہیں ہے۔ آپ کو پردے میں رہنا واجب ہے، کربلا جانا فرض واجب نہیں ہے۔ اگر ایمرجنسی ضرورتاً آپ نکلتی ہیں تو بھی جناب آپ پردے کا اتنا اہتمام کرو کہ جناب آپ کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ واقعی اس نے پردہ کیا ہے۔ اور آج کل کا تو اب ادھر ہم جائیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت کو رسول کی مانے نبی سے تو محبت تھی، نبی کی امت سے بھی بہت محبت تھی۔ ہم مسلمانوں سے بھی فاطمہ زہرا کو بے پناہ محبت تھی، بہت فکر مند تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تھی اور حضرت عثمان غنی نے نبی کی دعوت کی اور تمام صحابہ کرام کی، سب کے سب چلے۔ جب نبی چل رہے ہیں، نبی جب قدم آگے بڑھا رہے ہیں تو حضرت عثمان غنی نبی کے قدم کو گن رہے ہیں، 1 2 3 4 5۔ تو میرے رسول نے پوچھا، اے عثمان میرے قدم کو کیوں گن رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جتنے قدم چل کر کے آپ میرے گھر جائیں گے اتنے ہی غلام کو ہم آزاد کر دیں گے۔ میں نے یہ جانثاری وفاداری تھی۔ دعوت ختم ہو گئی۔ مولا علی جب گھر پہنچے تو بڑے اداس تھے، رنجیدہ تھے، مغموم تھے۔ فاطمہ زہرا نے دیکھا اپنے شوہر کو، سمجھ گئی کہ بہت اداس ہیں، ضرور کوئی بات ہے، پریشان ہیں۔ تو پوچھا، اے میرے شوہر کیا بات ہے، آپ بہت پریشان ہیں؟ تو علی نے فرمایا، فاطمہ آج نبی کی دعوت کی حضرت عثمان غنی نے، اور جتنے قدم چل کر کے وہ گئے حضرت عثمان بھائی نے اتنے غلام کو آزاد کر دیا۔ کاش کہ میرے پاس بھی غلام ہوتا، کاش کہ میرے پاس بھی سرمایہ ہوتا تو ہم بھی نبی کی دعوت کرتے اور ہم بھی نبی کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرتے۔
تو دیکھیے ایک بیوی اپنے شوہر کی اداسی کو کس طرح ختم کر رہی ہے. وہ نہیں چاہتی ہے کہ میرا شوہر پریشان رہے. تو فاطمہ نے کہا یہ کون سی بات ہے، جائیے آپ دعوت دے دیجیے، رسول کو دعوت دے دیجیے. کہا رسول کو دعوت دے دیں تم کھانا تو کھلا دو گی، مگر جو میری تمنا ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کر دیں وہ کہاں سے ہوگا. کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ دعوت دے دیجئے، باقی جناب مجھ پر چھوڑ دیجئے، نو ٹینشن ہے کہ نہیں. آپ کو فکر نہیں کرنی، آپ جائیے دعوت دے دیجئے. مولا علی خوش گئے اور جا کر کے نبی کو دعوت دے دی. نبی کو دعوت دے دیا. اور حضرت فاطمہ نے کیا کیا، کچھ گھر میں تھا نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، چولہے پر ہانڈی چڑھا دیا اور کچھ نہیں کیا. اور سارے صحابہ کرام گھر پہ آ گئے، اللہ کے پیارے نبی بھی آ گئے، گھر پہ سب آ کر کے بیٹھ گئے. ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، صرف ہانڈی چڑھی ہے چولہے پر. اور حضرت فاطمہ زہرا اپنے مکان کے اندر گئی، اپنے پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا اور کہا اے اللہ، آج تیری فاطمہ کی آبرو تیرے ہاتھ میں ہے، فاطمہ کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ، آج تیری فاطمہ نے تیرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے. اے اللہ، فاطمہ نے اتنا کام تیرے بھروسے پر کیا ہے، تیرے کرم پر کیا ہے، تیری رحمت اور تیرے آسرے پر کیا ہے. اے اللہ، فاطمہ کی آبرو اور فاطمہ کی لاج رکھ لے. دعا کرتی رہی، فاطمہ روتی رہی، دعا کرتی رہی، فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتا رہا. دعا کے بعد جب وہ آئی ہے جناب ہانڈی کے پاس، حضرت فاطمہ خاتون جنت، مولا علی نے کہا اے فاطمہ، ارے کھانا نکالو، اب انتظام کرو کھانے کا. حضرت فاطمہ جناب اس ہانڈی سے نکالتی جا رہی ہے، کھانا نکلتا جا رہا ہے، علی کو دیتی جا رہی ہے، علی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. من ایسا ہے کہ کھانا نکلتا جا رہا ہے، علی کو بڑھاتے جا رہے ہیں، علی دیتے جا رہے ہیں. سب نے کھانا کھا لیا. کھانے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں، ارے آج فاطمہ کے گھر جو تم نے کھانا کھایا ہے، جانتے ہو یہ کھانا کہاں کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. کہا یہ فاطمہ کے گھر کا کھانا نہیں ہے، یہ جنت سے جبرائیل نے لایا ہے اور جنتی کھانا ہے جو تم کھا رہے ہو. اللہ کے پیارے صحابی خوش ہو گئے کہ نبی کے صدقے میں اور خاتون جنت کے صدقے میں ہم لوگوں کو جنتی کھانا مل گیا. ابھی کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ حضرت فاطمہ خاتون جنت پھر جناب کمرے کے اندر گئی، مصلی کو بچھایا اور پیشانی کو جناب خدا کی بارگاہ میں رکھ دیا. کہا اے مولا، جس طرح تو نے کھانے کا انتظام کیا ہے مولا، آج میرے شوہر خوش ہو جائیں، بس میں یہ چاہتی ہوں. ارے پروردگارا، ایک تمنا اور میرے شوہر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے قدم چل کر کے نبی آئے ہیں، اے اللہ، اتنے غلام تو میرے پاس نہیں ہیں جو میں آزاد کر دوں. اس لیے اے رب غفور، آج تو اپنے محبوب کی امت میں جتنے گنہگار ہیں اس کی بخشش کر دے مولا. نبی جتنے قدم چل کر کے آئے ہیں اتنے ہی مسلمانوں کو جہنم سے بری کر دے. ابھی یہ دعا کر ہی رہی تھی فاطمہ کہ جبرائیل آ گئے. جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ،
عثمان کے گھر آپ گئے تھے تو ہر قدم کے بدلے میں عثمان نے غلام کو آزاد کیا۔ اے میرے مصطفیٰ، آپ خاتون جنت کے گھر جتنے قدم چل کر کے آئے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب سے جا کر کہہ دو کہ جتنے قدم چل کر کے خاتون جنت کے گھر آئے ہیں، ہر ایک قدم کے بدلے 12,000 گنہگار مسلمانوں کو اللہ نے جہنم سے بری کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا۔ فاطمہ خاتون جنت کے صدقے میں نہ جانے کتنے گنہگار بخشے گئے۔ اور آؤ پیارے، جب فاطمہ زہرا کا وصال ہونے لگا، جب ان کا وقت قریب آیا، ان کو کسی نے غسل نہیں دیا، فاطمہ کو کسی نے غسل نہیں دیا۔ ان کو پتا تھا وقت کا کہ وقت موت کب ہے اور کب موت آئے گی، لہذا 2 گھنٹہ پہلے نہا لیا۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت نے پہلے غسل کر لیا، اور غسل کرنے کے بعد مولا علی سے فرماتے ہیں اے میرے شوہر، میری ایک وصیت ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرے جانے کے بعد میرے بچوں کو ڈانٹنا نہیں، حسن و حسین کو مارنا نہیں، اور چیخنا چلانا بھی نہیں، اس لیے میری وصیت ہے تو اور اتنی وصیت کو یاد رکھنا۔ پھر فاطمہ زہرا نے فرمایا اے میرے شوہر، ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کو لے کر کے آئیے، اور جب جناب مجھے دفن کیجئے گا تو میرے کفن کے اندر وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیجئے گا۔ مولا علی نے پوچھا اے فاطمہ، اس کاغذ کے اندر کیا ہے؟ کہا اب تک تو میں نے راز رکھا تھا، لیکن اے علی میں آپ کو بتا رہی ہوں، جس وقت آپ سے میرا نکاح ہوا 400 مسقال چاندی دین مہر رکھا گیا، اور جب اللہ کے پیارے نبی نے نکاح پڑھایا اور اس نے دین مہر کا تذکرہ کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، علی ہم کو منظور ہے، مگر یہ مہر کی جو رقم ہے یہ ہم کو منظور نہیں ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جبرائیل امی تشریف لے آئے اور کہا یا رسول اللہ، اگر حضرت فاطمہ چاہتی ہے تو جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، جنت کی جتنی راحتیں ہیں، جتنے آرام و آسائش کی چیزیں ہیں، وہ فاطمہ کا دین مہر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ مگر فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرا مہر نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اے فاطمہ، تم ہی بتاؤ تمہارا دین مہر کیا رکھا جائے؟ کہا یا رسول اللہ، میں راتوں میں دیکھتی ہوں آپ رویا کرتے ہیں، گڑ گڑایا کرتے ہیں، اپنی امت کی بخشش کے لیے خدا کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکایا کرتے ہیں، اتنی دیر تک آپ کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کا پیر ورم کر جاتا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ اتنا روتے ہیں کہ میرا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ اپنی امت کی فکر میں دن رات رویا کرتے ہیں، تو اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ فاطمہ کا دین مہر مقرر کیا جائے تو جال تو شفاعتا امت محمد صداقہ۔ اے اللہ کے پیارے نبی، اگر فاطمہ کا دین مہر مقرر کیا جائے تو امت محمد کی شفاعت اور بخشش مقرر کیا جائے۔ اگر اللہ کو منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ تو جبرائیل پھر گئے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے آئے، اور اسی میں لکھا ہوا تھا کہ امت محمد کی شفاعت یہ فاطمہ کا دین مہر ہے۔ اب آپ سوچئے کہ دین مہر کی جو رقم ہے یہ واجب ہے ادا کرنا شوہر پر، ٹھیک ہے، واجب ہے، اس کو دینا ہی دینا ہے۔ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دین مہر ادا نہیں کیا ہے تو اب ادا کرے، ٹھیک ہے، زندگی میں ادا کر دے۔ اگر کہیں موت ہو گئی، بیوی کی موت ہو گئی، تو جناب یہی رقم
کل قیامت کے دن عورت مطالبہ کرے گی اور اس وقت ہمارے پاس رقم رہے گی نہیں تو ہماری نیکیاں ہماری بیوی کو دے دیا جائے. اس لیے زندگی میں جناب اگر آپ نے مہر ادا نہیں کیا ہے تو آپ مہر ادا کر دیجئے پہلی فرصت میں. لیکن آج کل کی عورتیں بھی نا ناقص العقل پہلے سے ہے، بے وقوف ہے، ٹھیک ہے. اس کو اگر دین مہر دیجیے گا تو رونے لگے گی. اس کو اگر کہیے گا لو تم اپنا دین مہر لو تو رونے لگے گی. کہا تو طلاق ہم نے کاہے دلی لے دین مہر دیا تو بولے طلاق کاہے دلی. تو یہ منے اس کا حق ہے عورت کا. اب آئیے مدعا پر. حضرت فاطمہ خاتون جنت کا مہر دین مہر کیا ہے؟ امت محمد کی شفاعت، امت محمد کی بخشش، اور یہ واجب ہے ادا کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل قیامت کے دن جب تک ساری امت کی شفاعت نہیں ہو جائے گی، ساری امت بخشی نہیں جائے گی، فاطمہ کا مہر ادا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب فَوَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے گنہگار امتی کو بخشتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ساری امت کی بخشش ہو جائے گی، ساری امت کی بخشش ہو جائے گی. تو یہ حضرت فاطمہ خاتون جنت، یہ تو اچھا ان کا وصال ہوگا. اچھا میں نے کہا کہ انہوں نے غسل نہیں کیا تو ان کی روح بھی ملک الموت نے نہیں قبض کیا. ان کی روح جو ہے ملک الموت نے قبض نہیں کیا بلکہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے فاطمہ زہرا کی روح کو قبض کیا. اور اخیر وقت میں جو انہوں نے آخر وقت میں جب آخری ہچکی لی ہے تو آپ کو اندازہ ہے وہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ تھی. مانے ان کا وصال بھی ہوا تو رمضان المبارک میں ہوا. اور اتنی مقدس خاتون کہ میں جناب بات کو نامکمل چھوڑتا ہوں اس لیے کہ مولا علی کا ذکر بھی مکمل نہیں ہوا اور آج بھی یہ ذکر مکمل نہیں ہوا. اور اگر میں یہ ذکر مکمل کروں گا تو جیسا کہ میں نے کہا کہ کربلا تک پھر پہنچ نہیں پاؤں گا. تو کل سے فضیلت امام حسن اور امام حسین آپ سماعت کریں گے اور جناب ان کی کیا فضیلتیں ہیں، ان کی کیا عظمتیں ہیں، یہ گفتگو کل سے شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.